اس کو تھوڑا ٹھیک کر دیں. صرف گھما دو ادھر. چلے گا اوکے. آواز چیک کرو اچھے سے. ہلو ہلو آواز دے. ہلو 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 ہاں ہلو 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 ٹھیک ہے چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی باتوں کو سیکھنے کی توفیق دیا ہے اور اب تک دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ اسی طریقے سے دین سیکھنے کی ہمیں توفیق دے. علماء سے ہمیں جوڑ کے رکھے. علماء سے نہیں جڑیں گے تو دین سے دور ہو جائیں گے. دین کی جو اصل چیز ہے اس چیز سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آج خصوصاً ہندوستان کا ماحول ہے مسجدوں کو گرانا، مدرسوں کو بند کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکنا. اگر تصور کریں اگر علماء دین کی دعوت دینے سے رک جائیں، مدارس بند ہو جائیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد ہو جائے تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو اس لیے دین سے جڑنا ہے، دین سیکھتے رہنا ہے، علماء سے جڑے رہنا ہے جو دین کے اصل علماء ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں. ان سے جڑ کر ہمیں دین کی تعلیم لیتے رہنا چاہیے. ایک دوسرا مسئلہ یہاں یہ بتا دوں، آج جیسے غسل کا ہم طریقہ سمجھیں گے اور طہارت کے کچھ مسائل سیکھیں گے. بعض احباب کو دیکھتا ہوں جو صرف تجوید پہ دھیان دیتے ہیں، وہ تجوید سے مطلب رکھتے ہیں اور چیزوں سے مطلب نہیں رکھتے ہیں، جبکہ پورا دین ہمارے لیے دین اسلام ہے. اور خاص طور سے دین اسلام کے اندر جو اساسی چیز ہے، مرکزی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. کتنے سارے لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، عبادت کی انجام دہی صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے. تو تجوید کا علم حاصل کرنا کیا، یہ بھی ایک شرعی علوم میں سے ہے، لیکن فرض و واجب نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے. آپ سے سوال کیا گیا کہ تجوید کا علم حاصل کرنا کیا ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے قرآن کو اچھے لہجوں میں، اچھی قرأت میں تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یہ اچھی بات ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ قرآن کو حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں. جو لفظ ہے وہ لفظ پڑھیں. جیسے الف ہے الف پڑھیں، الف کو دوسرے لفظ سے نہ بدل دیں. با ہے با کو با پڑھیں، با کو دوسرے لفظ سے نہ بدل دیں، اور پھر مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں. یہ اصل چیز ہے، یہ ضروری ہے. لیکن تجوید ضروری نہیں. اگر تجوید کو ضروری قرار دیتے ہیں، دنیا میں کتنے سارے لوگوں کی نماز نہیں ہوگی صحیح، کتنے سارے لوگوں کی تلاوت قبول نہیں ہوگی.
سبھی لوگ قرأت نہیں جانتے ہیں، سبھی لوگ حسن قرأت اور تجوید نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں جاننا کیا ہے؟ دین کی اساس جو ہے اسے سیکھنا ہے، اسے جاننا ہے۔ جیسے آج ہم طہارت کے مسائل پڑھیں گے، طہارت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہمارا معمول ہے، روز کا روٹین ہے، وضو کرنا، غسل کرنا، طہارت 24 گھنٹے کا مسئلہ ہمارا یہ، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم موضوع میں داخل ہوتے ہیں اور غسل کا طریقہ، غسل کب فرض ہوتا ہے اور احکام طہارت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ جسم پر پانی بہانے کو غسل کہتے ہیں، جسم پر پانی بہائیں یہ غسل کہلاتا ہے۔ اور غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب حدث اکبر لاحق ہو جائے، حدث اکبر لاحق ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ حدث اکبر کون کون سی چیزیں ہیں، کن حالات میں غسل ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ حالات ہم آپ سے بیان کریں گے۔ ان میں پہلا نمبر ہے جنابت کا، اس کو قاعدے سے سمجھیں۔ جنابت کا مسئلہ، جنابت جب انسان کو لاحق ہو جائے تو وہ جنبی کہلاتا ہے اور اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت میں وہ نماز نہیں پڑھے گا، روزے کی وہ نیت کر سکتا ہے لیکن نماز اس کے لیے ممنوع ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں مصحف نہیں لے سکتا ہے، مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو جنابت کئی اسباب ہیں، ان کے کئی حالات کی وجہ سے آدمی جنبی کہلاتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پہلی حالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی جنبی کہلاتا ہے، وہ جمع کی حالت ہے۔ جب میاں بیوی ہم استری کریں تو اس سے جنابت لاحق ہوتی ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، میاں بیوی ہم استری کی کوشش کریں تو انزال نہ بھی ہو تو آدمی جنابت کی حالت میں ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک ضروری مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ضروری مسئلہ یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں جیسے آیا ہے ختنہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ختنہ کا مطلب شرمگاہ سے مل جائے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے، ٹچ ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر میاں بیوی کپڑے کے اوپر سے اگر شرمگاہ سے ٹچ ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن بغیر کپڑے کے شرمگاہ سے ٹچ ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس معاملے میں اختلاف سے بچتے ہوئے اختصار کے ساتھ صحیح بات یہ ہے کہ صرف شرمگاہ ملنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو تب غسل واجب ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے 109 نمبر کی، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ جب ختنے سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ لفظ پر غور کرنا ہے، ختنے سے تجاوز کر جائے، تجاوز کا مطلب ہے داخل ہونا، صرف ٹچ کو تجاوز نہیں کہتے ہیں، تجاوز داخل ہونے کو کہتے ہیں، تب غسل واجب ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے 611 نمبر کی، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، کہ جب دو ختنے آپس میں مل جائیں اور حشفہ کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کی سپاری اوپر والے حصے کو، یعنی جس کے اوپر چمڑی ہوتی ہے جس کا ختنہ کیا جاتا ہے، وہ اوپری حصہ اگر چھپ جائے تو کب چھپے گا؟ جب داخل ہو۔ تو جب مرد کی دو ختنے مل جائیں اور حشفہ سپاری چھپ جائے، یا دوسرا معنی لیں گے کہ جب داخل ہو جائے، فقد وجب الغسل، تب غسل واجب ہوتا ہے۔ تو غسل واجب کب ہوتا ہے؟ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ دھیان میں رہے۔ صرف دخول سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن ٹچ ہو جائے کپڑے کے اوپر سے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے کے بغیر ٹچ ہو جائے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنابت کی پہلی حالت اور پہلا سبب میں نے کیا بتایا کہ جب میاں بیوی ہم بستری کریں تو اس سے جنابت لاحق ہوتی ہے اور غسل واجب ہوتا ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ
احتلام کی وجہ سے جنابت لاحق ہوتی ہے، احتلام بھی جنابت ہے، منی کا خروج ہوتا ہے نیند کی حالت میں، تو یہ بھی جنابت ہے، اس سے آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے ویسے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، حدیث صحیح بخاری میں ہے 282 نمبر کی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تو حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ یہ بات کیوں بیان کرنا چاہ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم ایک پوشیدہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں جس میں آدمی شرم محسوس کرتا ہے، اور میں نے بھی آپ سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ یہ دین کی بات ہے، دین کی بات میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور پہلے میں بھی میں بتایا کہ طلب علم میں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی شرم محسوس نہ کرے۔ اگر علم کے اندر شرماتا ہے، علم کے حصول کے لیے شرماتا ہے، خواہ عمر کی وجہ سے شرماتا ہے یا کسی مسئلے کو پوچھنے میں جھجکتا اور جھجک محسوس کرتا ہے، تو وہ علم نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو اس لیے یہ خاتون پہلے یہ بات عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تو حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ پوچھتی ہیں کہ اگر عورت کو احتلام لاحق ہو جائے تو کیا اسے بھی غسل کرنا پڑے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، نعم اذا رأت الماء، ہاں اگر عورت پانی دیکھے تو غسل کرنا پڑے گا۔ کب؟ جب پانی دیکھے۔ نیند کی حالت میں بدخوابی ہو جائے، برا خواب دیکھتے ہیں یا نہ بھی برا خواب دیکھیں، تو نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے یا منی کا خروج ہو جائے تو اس سے غسل کرنا واجب ہے، مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی۔ عورت یا مرد صرف اگر احساس کرتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، برا خواب دیکھا ہے، لیکن پانی نہیں دیکھا، آثار نہیں دیکھے، تو غسل نہیں کرنا ہے۔ جب تک اثر نہیں دیکھنا ہے تب تک غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ تھی جنابت لاحق ہونے کی۔ دوسری وجہ کون سی ہے؟ احتلام، احتلام سے جنابت لاحق ہوتی ہے۔ ایک تیسری وجہ جس سے جنابت لاحق ہوتی ہے وہ ہے حالت بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہونا، یعنی جاگے ہوئے ہیں، جاگتے ہوئے آدمی منی کا اخراج کرتا ہے شہوت کے ساتھ، اور بہت سارے طریقے غلط راستے اختیار کرتے ہیں لوگ، اور بہت سارے طریقے سے منی کا اخراج ہوتا ہے۔ شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو تو یہ جنابت ہے۔ اس سے کیا لاحق ہوتا ہے؟ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر شہوت کے ساتھ منی کا اخراج نہ ہو، بغیر شہوت کے ہو، صرف لیسدار مادہ خارج ہو، تو اسے مزی کہتے ہیں۔ اس مزی کے اخراج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل لازم نہیں آتا۔ اگر وضو پہلے سے ہے، وضو کی حالت میں بندہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ناقض وضو ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا مزی کے اخراج سے۔ لیکن منی کا خروج ہو شہوت کے ساتھ تو غسل واجب۔ ہم حالات کو بیان کرتے ہیں، غسل واجب ہونے کے حالات۔ پہلا نمبر یہی جنابت کا ہے۔ جنابت کے حالات میں نے آپ سے بیان کر دیے، چاہے نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے یا حالت بیداری میں ہو اور جمع کرے، اس سے جنابت لاحق ہوتی ہے، یا شرمگاہ میں دخول ہو جائے گرچہ انزال نہ ہو، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی علامتیں ہیں، عورت کو بھی سمجھنا چاہیے، مرد کو بھی اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے بھی علم ہو۔ باقی عام طور سے ایک تو خون آنا بند ہو جائے، بالکل خوش ہو جائے شرمگاہ، تو یہ پاکی ہے۔ ایک چیز یہ ہے، بعض عورتوں کو وائٹ پانی جو ہے ڈسچارج ہوتا ہے، جیسے پیریڈ ہو 5 دن کا، 6 دن کا، 7 دن کا، اس کے بعد وائٹ پانی کا اخراج ہوتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں۔ توالد کا خون، بچہ کی پیدائش کا خون، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ جب عورت نفاس سے پاک ہو جائے تو پاکی حاصل ہونے پر اس عورت کو غسل کرنا ضروری ہے۔ یہ تیسری حالت۔ اور چوتھی حالت ہے جب کوئی آدمی مر پڑا تھا کہ جس وقت پانی کا استعمال کرنا مضر ہو یا پانی نہ ملے تو آدمی وضو اور غسل کے لیے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ یہی صورت میت کے لیے بھی ہے۔ جس وقت میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو، ایسی صورت میں میت کو تیمم کرانا چاہیے۔ نئے مسلمان کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ اس میں اختلاف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے۔ جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔
جو بھی صحابی جو ہے صحابہ بنے نئے مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہر کسی کو آپ نے ضروری طور پر غسل نہیں دیا، لیکن غسل کرنا اچھی بات ہے، مستحب ہے، تو غسل کرنا چاہیے۔ اور بعض کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی وہ غسل کرتے ہیں، جیسے مسجد نبوی میں ایک صحابی کو قید کیا جاتا ہے، حالت کفر میں ہوتے ہیں، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی میں ان کو ستون سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب ان کو جو ہے کھولا جاتا ہے تو آپ خود یہ ایک باغ میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور واپس لوٹ کے آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے غسل کرنا چاہیے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، اور یہ حدیث غالباً صحیح بخاری کے اندر ہے، ان کی ماں جب اسلام لاتی ہے اور حالت شرک میں ہوتی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تو آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا کرتے ہیں اور یہ لوٹ کر گھر آتے ہیں تو گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ان کے کانوں میں پڑتی ہے کہ شاید غسل ہو رہا ہے، دروازہ بند کی ہوئی تھی، اور ان کی والدہ بھی سمجھ جاتی ہیں کہ کوئی آیا ہے یا میرا بیٹا آیا، اندر سے آواز لگاتی بھی ٹھہرو میں آ رہی ہوں، غسل کرتی ہے اور کپڑا لگاتی ہے اور اس کے بعد باہر آتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے جو ہے پہلے سے یہ چیزیں تھی، لوگوں کے علم میں تھی کہ اسلام لانے کے لیے غسل جو ہے کیا جاتا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ یہ 5 چیزوں کے بارے میں غسل جو ہے واجبی طور پر آیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں مستحب غسل۔ بعض احکام، بعض اسباب اور حالات ایسے ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن غسل کرنا چاہیے، مستحب ہے، تاکید آئی ہوئی۔ اس میں پہلا نمبر ہے جمعہ کا غسل۔ جمعہ کے دن ہمیں غسل کرنا چاہیے، بڑی تاکید آئی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حدیث بخاری کی 2665 نمبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا تمام احتلام والے پر یا تمام جو ہے بالغ آدمی پر واجب ہے، تمام بالغ آدمی پر واجب ہے۔ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور جلدی سے مجھے زیادہ وقت نہیں ملا، جلدی سے وضو کیا اور میں مسجد آ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وضو کرنا بھی اچھی بات ہے، وضو کرنا اچھا عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے حکم دیا کرتے تھے۔ غسل جمعہ کے دن ہو، عیدین کے دن ہو، یہ غسل نہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کو بھی چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، عید کے دن غسل کرے، عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں عورتوں کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسری جگہ اور تیسرا مقام جس وقت غسل کرنا چاہیے وہ ہے جب آدمی بے ہوش ہو جائے یا جنون کی حالت میں ہو، اسے افاقہ ہو جائے تو غسل کرنا چاہیے۔ ایک کنڈیشن سے آدمی دوسری کنڈیشن میں آ رہا ہے، جنون کی حالت میں تھا یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی غشی کھا جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے آدمی بے ہوش ہو جائے اور اس کی عقل معاف ہو جائے، وہ اپنے آپ میں نہ ہو، حواس باختہ ہو جائے، تو جب افاقہ ہو یعنی اچھی کنڈیشن میں آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں لیکن بہرکیف علماء نے مستحب قرار دیا۔ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز ہے احرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے لازماً غسل کرنا ہی پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، مسنون ہے، غسل کر لینا چاہیے، غسل کر کے احرام کی لباس لگانا چاہیے اور میقات پہ نیت کرنی چاہیے۔ تو احرام سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز ہے جب کوئی مکہ داخل ہو، اور عام طور سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب احرام کی حالت میں مکہ جاتے ہیں، عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں، حج کی نیت سے جاتے ہیں، تو مکہ داخل ہونے پر بھی غسل کرنا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے، اور اگر کوئی غسل نہ کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چھٹی چیز ہے میت کو بھی غسل دینا، میت کو غسل دینے والا غسل کرے گا، یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ بعض ایک حدیث آتی ہے کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، اور جو میت کو اٹھائے وہ وضو کرے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینے والا ضروری طور پر غسل کرے گا، لیکن اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ جو میت کو غسل دیا ہے اس کے اوپر غسل ضروری نہیں ہے،
وہ صرف وضو کر لے کافی ہے، اور وضو تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جنازے کی نماز پڑھے گا، تو جنازے کی نماز کی وجہ سے وہ وضو کرے گا، لیکن غسل کرنا اس کے اوپر ضروری نہیں، اگر کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور موطا امام مالک میں ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا یہ اپنے شوہر کی وفات پر اپنے شوہر کو غسل دیتی ہیں۔ اسماء بنت امیس، ان کے شوہر کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ۔ یہ جب وفات پاتے ہیں تو یہ خود سے غسل دیتی ہیں، اور غسل دینے کے بعد مہاجروں سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ یہ تو ٹھنڈی کا مہینہ ہے، سخت کڑاکے کی ٹھنڈی ہے اور میں روزے سے ہوں، کیا میں غسل کروں؟ یعنی مجھے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو میت کو غسل دے اس کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کئی سارے مسائل نکلتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بیوی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی جب وفات پا جائے تو۔ یہ جھوٹی بات پتہ نہیں کیسے پھیل گئی ہے۔ سچی بات ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں، آؤ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایسے نماز پڑھو، ایسے وضو کرو، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جھوٹی بات ایسے مشہور ہوتی ہے، ایسے مشہور ہوتی ہے کہ آپ دماغ سے نکالیں پھر بھی یہ بات نہیں نکلتی ہے۔ لوگوں کے اندر خیال یہی پایا جاتا ہے کہ جب شوہر وفات پا جائے تو بیوی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ بیوی غسل دے رہی ہے، غسل دیتے وقت میت کا چہرہ دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی؟ لازماً دیکھے گی۔ تو بیوی شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ بیوی شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، اور وہ بیوی ہے، کیوں نہیں دیکھے گی؟ وہ بیوی ہے، زندگی گزاری ہے، وفات سے بیوی کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا، بیوی ہے۔ اور اللہ کرے کہ میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں تو جنت میں بھی میاں بیوی ہی رہیں گے، رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں جھوٹی بات کیسے مشہور ہو گئی ہے، رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جنت تک رشتہ، آخرت تک رشتہ ہے، رشتہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وفات کے بعد شوہر کے پاس اگر جائیداد ہو تو اس جائیداد میں سے بیوی کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں؟ اگر رشتہ نہیں رہا تو وراثت میں حصہ کدھر سے مل رہا ہے؟ تو یہ جھوٹی بات ہے کہ بیوی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہے جب وفات پا جائے تو۔ اچھا، یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، دیکھیں کتنی نیک خاتون ہیں، روزے کی حالت میں ہیں۔ جیسے شوہر ویسے بیوی، شوہر بھی ایسے ہی نیک تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے، آج کس نے روزہ رکھا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ جواب کون دیتے ہیں؟ مریض کی عیادت کی ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کون جواب دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ جواب کون دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ آج کون آدمی جو ہے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ جواب کون دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق، کہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 خصلتیں، 4 صفات ایک دن میں پائے جائیں وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ 4 صفات ڈیلی جو ہے، یہ 4 صفات ہونی چاہیے۔ بیوی دیکھیں روزے سے، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ ہم ایسی بیوی اپنے گھر میں نہیں لاتے، اپنے گھر میں ایسی بہو لائیں، ایسے گھر میں جو ہے بیوی لائیں، گھر جنت بنے گا۔ ایسی بیوی ہمیں گھر میں لانا چاہیے۔ تو بہرکیف مسئلہ جو تھا وہ مسئلہ کیا ہے کہ جو میت کو غسل دے گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کرے۔ اگر ضروری ہوتا تو یہاں غسل کرتی اسماء بنت امیس، لیکن صحابہ نے کہا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اور کئی صحابہ نے، مہاجروں کی بڑی تعداد نے کہا کہ غسل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ موجبات غسل کا بیان تھا۔ اب آتے ہیں غسل کا طریقہ جانتے ہیں۔ یہ ڈیلی کا ہمارا عمل ہے غسل کرنے کا، ہمیں اچھے سے دھیان سے سننا چاہیے۔ پہلے ہم حدیث بیان کر دیتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں الفاظ بیان کر کے، تاکہ آپ حدیث کے ذریعے سمجھیں غسل کا طریقہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا ہے۔ آئیے بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں۔ بخاری میں ہے 248 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابہ بدأ فغسل یدیہ ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے، جنابت یعنی حالت جنابت میں ہوتے اور غسل فرماتے تھے، کیا کرتے؟ فبدا فغسل یدیہ، بدا فغسل یدیہ، تو آپ دونوں ہاتھ دھلنے سے شروعات کرتے۔
غسل کا پہلا مرحلہ کیا کرتے؟ آپ شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو دھلنے سے، پھر کیا کرتے؟ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر نماز کی طرح جیسے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وضو کرتے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ سنیں، پہلے کیا کرتے؟ دونوں ہاتھ کو دھلتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب جنابت کی حالت میں آدمی ہوتا ہے تو ہاتھ دھلنا ضروری ہوتا ہے، اور جب غسل کیا جاتا تھا تو ٹب میں پانی ہوتا تھا، ٹب میں، بالٹی میں یا کسی چیز میں، برتن میں پانی ہوتا ہے، پھر اس پانی میں ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا، اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو صاف کر لیا کرتے تھے، پھر وضو اس طرح سے کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس طرح وضو کرتے، پھر کیا کرتے؟ ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے تاکہ انگلیاں تر ہو جائیں، گیلی ہو جائیں، پھر کیا کرتے؟ وَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، پھر انگلیوں کے ذریعے بالوں کی جڑوں کو تر کرتے، تمام بالوں کی تمام جڑوں کو تر کر لیتے، تاکہ جب پانی اونڈے لیں تو آلریڈی پہلے سے جو تر ہو گیا رہے گا، تو پھر مزید ہمیں خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غسل میں ضروری ہے کہ بال کی جڑ تک بھی آدمی پانی پہنچائے، تو بال کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر خلال کرتے تمام جو ہے بالوں کے اندر۔ ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيديه، پھر آپ دونوں ہاتھوں سے چلو بناتے اور تین مرتبہ جو ہے اپنے سر پہ پانی ڈالتے، 3 مرتبہ، اور پھر کیا کرتے؟ ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر آپ پورے بدن پر پانی ڈالتے۔ یہ ہے غسل جنابت، صحیح بخاری کی حدیث 248 نمبر کی۔ صحیح مسلم کی حدیث سیدہ عائشہ ہی بیان فرماتی ہیں، 316 نمبر کی حدیث ہے، اس میں بیان کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھلتے، پھر آپ جو ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے کیا کرتے؟ شرمگاہ کو دھلتے۔ مختصر کیونکہ وقت کافی کم ہے تو ہم چاہتے ہیں ساری چیزیں بیان کر دیں۔ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کی صفائی کرتے، کیونکہ جنابت میں تو آدمی کا ہاتھ بھی گندا ہوتا ہے اور شرمگاہ بھی جو ہے گندی ہوتی ہے، اس کی بھی صفائی کرتے۔ پھر آپ وضو کرتے، ثم يتوضأ وضوءه للصلاۃ، پھر وضو نماز کی طرح آپ وضو فرماتے، وضو کرتے، پھر کیا کرتے؟ پانی میں ہاتھ ڈالتے اور پھر بالوں کی جڑوں کو تر کرتے، پھر اس کے بعد جب دیکھتے کہ پورے بال جو ہے جڑ جو ہے گیلی ہو گئی ہے، جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پہ بہاتے اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر جو ہے پانی بہاتے۔ پہلے 3 چلو آپ غسل کرتے، وہ برتن منگایا جاتا، پھر اس کے بعد بدأ فاخذ بکفہ، اپنے ایک ہتھیلی سے پانی لیتے، بدأ بشق راسہ الایمن، پھر آپ ایک ہتھیلی سے سر کے دائیں جانب پانی لیتے، ثم الایسر، پھر بائیں کی جڑیں تر ہو گئی ہیں، پھر آپ چلو بنا کر سر پر 3 مرتبہ پانی لیتے، 3 چلو پانی لیتے، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ پورے جسم کو دھلتے۔ یہ چند حدیثیں آپ کو بیان کیا ہوں بخاری سے، مسلم سے، سنن نسائی سے۔ ان احادیث کی روشنی میں غسل کا طریقہ کیا آتا ہے، اب میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ غسل جب ہم کریں گے، پہلے نمبر پر ہم غسل کی نیت کریں گے، طہارت کی نیت کریں گے، کیونکہ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، اور غسل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ وضو کرنا عبادت ہے، غسل کرنا عبادت ہے۔ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پہلے نمبر پہ آپ نے نیت کر لی طہارت حاصل کرنے کی، غسل کرنے کی، پھر دوسرے نمبر پر آپ بسم اللہ کہیں گے، بسم اللہ جیسے وضو میں کہتے ہیں ویسے غسل میں بھی بسم اللہ کہیں گے۔ اگر آپ حمام میں نہا رہے ہیں تو حمام میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، وہاں کیا کریں گے؟ دل میں آپ بسم اللہ کہہ لیں۔ حمام میں اگر آپ نہا رہے ہیں تو جو اٹیچ باتھ روم جس میں نجاست بھی ہو تو وہاں دل میں بسم اللہ کہہ لیں، لیکن صرف حمام ہو نہانے کے لیے ہو تو وہاں بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، صرف اگر نہانے کے لیے ہو تو، یا جیسے ٹیوب ویل پہ نہاتے ہیں، تالاب میں نہاتے ہیں، یا جو ہے نل سے نہاتے ہیں جہاں پر نجاست نہیں ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں زبان سے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آتے ہیں وضو کیسے، غسل کیسے کریں گے۔ پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، ٹھیک، سب سے پہلے نمبر پہ، پھر نجاست لگی ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو شرمگاہ کو دھلیں گے، دونوں ہاتھ دھلیں گے، پھر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ مکمل وضو کریں گے، نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کریں گے۔ وضو میں ہم 2 بات بتا دیتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ سر کا مسح نہیں کریں گے وضو میں، کیونکہ حدیثوں میں جب وضو کی کیفیت بیان کی گئی ہے تو اس میں سر کا مسح مذکور نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جب نماز کی طرح وضو بتایا گیا ہے تو سر کا مسح بھی کریں گے
تو بہرکیف یہ کوئی بڑی بات نہیں، وضو نماز کی طرح وضو کریں۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں نے بتایا، پیر آپ نے کب دھلا تھا؟ سب سے بعد میں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں پیر ہم بعد میں دھلیں گے۔ تو چونکہ اس زمانے میں جو جگہ ہوتی تھی مٹی، دھول مٹی لگنے والی جگہ ہوتی تھی، جب آپ غسل کریں گے تو پیر پہ مٹی جم جائے گی، پانی جب انڈیلیں گے تو زمین کی مٹی پیر پہ آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ مسلط رہی ہو تو آخر میں جاتے ہوئے آپ پیر دھل لیا کرتے تھے۔ تو آپ اگر صرف وضو کر لیتے ہیں پہلے، بعد میں پیر نہ بھی دھلتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا کریں گے، آپ نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں آپ وضو کریں گے۔ دوسرے نمبر اس کے بعد کیا کریں گے، تر انگلیوں کے ذریعے پورے بال کے جڑوں کو گیلا کریں گے۔ تر انگلیوں کے ذریعے پورے بالوں کے جڑوں کو گیلا کریں گے تاکہ کہیں پر جو ہے خشک نہ رہ جائے۔ جب پانی لے لیں گے تو ہو سکتا ہے پانی جو ہے اندر نہ جائے، لیکن جب ہاتھ انگلیوں کے ذریعے تر کریں گے تو جڑ تک پھر پانی پہنچ جائے گا۔ اب اس کے بعد جب بال کی جڑوں کو ہم نے تر کر لیا تو اب کیا کریں گے، اب اس کے بعد 3 چلو بنا کر سر پہ پانی انڈے لیں گے۔ 3 چلو سر پر جب پانی لے لیں گے، اب اس کے بعد کیا کریں گے، دائیں جانب آپ چلو لے کے دائیں جانب سے شروع کریں گے، پھر سر کے بائیں جانب آپ پانی لیں گے، اب اس کے بعد پورے سر پہ پانی ڈالیں گے۔ یہ غسل کا کامل طریقہ ہے، غسل جنابت اسے کہتے ہیں۔ حدیثوں کی روشنی میں جو بات سامنے آئی ہے ان باتوں کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ غسل کا کامل طریقہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ یہی غسل جنابت غسل حیض بھی ہے، یہی غسل نفاس بھی ہے، یہی غسل جمعہ بھی ہے، یہی غسل عیدین بھی ہے۔ جب بھی آپ غسل کریں گے کامل طریقے سے غسل کرنے کا یہ طریقہ ہے، کامل طور پہ غسل جنابت۔ بخاری کے اندر 881 نمبر کی حدیث ہے کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے، دیکھیے سنن نسائی کی حدیث ہے 5130 نمبر کی، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا خرجت المرأة الى المسجد، جب عورت مسجد کی طرف جائے، فلتغتسل من الطیب کما تغتسل من، پر جو ہے غسل، کامل غسل کیا ہے، غسل جنابت ہے، یہ کامل غسل ہے۔ اچھا، غسل کا ایک دوسرا طریقہ ہے جو شارٹ کٹ ہے، شاور میں ہم لوگ نہاتے ہیں، سمندر میں کود جاتے ہیں، وہ درخت سے جو ہم لوگ تالاب میں کود جاتے تھے، اب اس طرح سے کود جائے تو غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس طرح سے بھی غسل ہو سکتا ہے، لیکن اسے کیسے کرنا چاہیے آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل زیادہ تر تو ایسے ہی جھٹپٹ والا ہوتا ہے، آفس جانا ہو، کام پہ جانا ہو، جھٹپٹ نہا کر کے کہاں غسل جنابت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، غسل کی آپ نیت کر لیں، طہارت کی نیت کریں، یہ کفایتی غسل ہے۔ آپ طہارت کی نیت کریں، بسم اللہ کہیں، اس کے بعد کلی کریں، ناک تک بھی پانی پہنچ جائے، یہ کامل غسل ہے۔ اس طرح سے غسل کر لیتے ہیں یہ بھی غسل ہو جائے گا، اس کو کفایتی کہتے ہیں، کفایتی غسل ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ سر پر، بدن پر، بالوں کی جڑوں میں تمام جگہ پر پانی پہنچ جائے، یہ کفایتی غسل ہے۔ یہاں پر عورتوں کے تعلق سے تھوڑی سی کچھ باتیں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری عورتیں پوچھتی رہتی ہیں غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے، تو میں غسل حیض کا کیا طریقہ ہے، تو میں آپ کو بتایا کہ غسل حیض میں بھی یہی غسل کریں، غسل جنابت ہی کریں گے، غسل نفاس میں بھی یہی غسل کریں، غسل جنابت ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے دن اور دوسرے موقع پر بھی افضل اگر غسل کرنا چاہتے ہیں کامل غسل، یہ غسل جنابت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض چیزیں حیضہ کے تعلق سے مزید آئی ہوئی ہیں، جو کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے جسم سے بدبو آتی رہتی ہے، تو اس لیے نہانے میں تھوڑا سا عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال کرو۔ جیسے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حدیث ہے 332 نمبر کی صحیح مسلم میں، ایک عورت ہوتی ہے انصار کی، اسما نام کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں غسل حیض کے بارے میں کہ عورت غسل حیض کیسے کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لو، بیری کا پتا لو، اچھے طرح سے جو ہے اپنے آپ کو صاف کرو، اور اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد جو ہے پھر سر پہ پانی جو ہے، جب اچھے طریقے سے صفائی کر لو تو سر پہ پانی انڈیل کر اپنے آپ کو پاک کرو، اپنا جسم دھلو۔ پھر آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ مشک کستوری والا کپڑا لو یا کستوری والی کوئی روح لے لو جس میں خوشبو لگی ہوئی ہو، اور اس سے اپنے بدن کو پاک کرو، یعنی جہاں جہاں داغ دھبے ہوں خون کے، یا خون کی بو آ رہی ہو، نجاست یا اس طرح کی بو آ رہی ہو، تو بدن پہ وہ کپڑا جو ہے اسی طرح سے پوچھ لو یا روئی پوچھ لو تاکہ بدن سے خوشبو آنے لگے۔ یہ جو ہے خاص طور سے کہا گیا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو صابن کا استعمال آج ہو رہا ہے، اسی سے غسل جو ہے کفایت کر جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز اس میں یہ ہے
کہ اگر کوئی عورت چوٹی باندھی ہوئی ہے تو غسل حیض میں یا غسل نفاس میں اسے کھولنا پڑے گا یا نہیں کھولنا پڑے گا؟ تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں، غسل حیض ہو یا غسل نفاس ہو، اگر عورت نے چوٹی باندھی ہوئی ہے تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 330 نمبر کی۔ اس حدیث میں ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میں بالوں کی چوٹی بناتا ہوں تو جب میں غسل جنابت کروں تو کیا مجھے کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے اوپر جو ہے سر پہ 3 چلو پانی ڈال لینا ہی کافی ہے۔ تم سر پہ 3 چلو پانی ڈال لو، پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈال لو، تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو بتاتا ہوں، وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی اس کے بعد ایک دوسری حدیث 331 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خبر پہنچتی ہے۔ وہ خبر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے غسل میں بال کو کھولنے کا حکم دیتے تھے۔ تو جب ان سیدہ عائشہ تک یہ خبر پہنچی، وہ تعجب کرتی، کیا بات ہے، وہ عورتوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ غسل کرنے میں بال کھولنا چاہیے، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو ہے عورتوں کو اپنا سر موڑ لینا چاہیے؟ تھوڑا سا تعجب کرتے ہوئے کہ جب بال ہی کھولنا ہے سر مڑا لیں، بال ہی نہ رہے، وہ حیرت سے بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں، آگے بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے کہ 3 لب بنا کے سر پہ پانی ڈال لیتے تھے، کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، سر کے بالوں پر پانی 3 چلو ڈال لیتے تھے۔ تو بالوں کی چوٹی عورت کو کھولنے کی ضرورت نہیں، سر پہ چوٹی پہ پانی لے لے، لیکن پانی بال کے جڑوں کو پہنچنا ضروری ہے، یہ دھیان میں رہنا چاہیے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، سمجھ میں آ گیا غسل کا طریقہ، غسل جنابت کا کامل طریقہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا۔ اور پھر کفایتی غسل بھی ہے، شارٹ کٹ راستہ بھی ہے، تو اس کو بھی کبھی کبھار جلدی بازی میں اپنا سکتے ہیں، لیکن کامل غسل کریں تو الحمدللہ اس میں ثواب ملے گا اور بہتر طریقہ ہے۔ آئیے عورتوں کے تعلق سے کچھ مخصوص مسائل، طہارت کی بات چل رہی ہے تو کچھ مخصوص مسائل عورتوں کے تعلق سے بیان کر دیتے ہیں عورتوں کے لیے، اور مردوں کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اپنے گھر میں یہ بات بتا سکے۔ عورتوں کی شرمگاہ سے 3 قسم کا خون نکلتا ہے، 3 قسم کا، ایک ہے حیض کا خون، اور ایک ہے نفاس کا خون، اور ایک ہے استحاضہ کا خون۔ 3 قسم کا خون نکلتا ہے۔ ان 3 قسم کے احکام کو جاننا عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ خون سے ہٹ کر ایک پانی نکلتا ہے جسے لیکوریا کہتے ہیں، عربی میں اسے رطوبت کہتے ہیں۔ رطوبت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے، وہ اس کا نکلنا، وہ پانی پاک ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے، بدن میں عورت کے لگا اس سے ناپاک نہیں ہوتی، لیکن اس کا نکلنا وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز سے پہلے جو ہے وضو کر لے پھر نماز پڑھا کرے۔ تو لیکوریا کی اگر کوئی برابر شکایت ہو تو وہ صرف وضو کر لے گی اور نماز پڑھا کرے گی۔ اچھا، یہ تینوں خون سے متعلق احکام بیان کر دیتے۔ پہلے نمبر پہ حیض کو سمجھیں۔ عورتوں کو حیض کے معاملے میں کافی تردد ہوتا ہے، حیض جو ہے لمبا ہو جائے، کبھی دن بڑھ جائے، کبھی گیپ کر کے آئے، کبھی پہچان میں نہ آئے، کبھی بیماری والا خون اور حیض کا خون مکس ہو جائے، عورتیں کنفیوژن میں رہتی ہیں حیض کسے بولیں۔ آئیے کچھ احکام بیان کرتے ہیں۔ حیض کی صفات کو عورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ حیض کے خون میں 3 قسم کے صفات ہوتی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ جو خون ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوتا ہے، کالا رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ نبی نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے 217 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دم الحیض دم اسود، حیض کا خون کالا خون ہوتا ہے۔ تو حیض کا خون عام خونوں سے اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ تو ایک صفت یہ، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے، سرخ ہوگا لیکن کالا مائل ہوگا، سیاہی مائل ہوگی، سیاہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خون گاڑھا ہوتا ہے، عام خون پتلا ہوتا ہے لیکن وہ خون گاڑھا ہوگا۔ تیسری اس کی کوالٹی اور اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر بدبو ہوگی، عام خون میں بدبو نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 صفات کے ذریعے عورت حیض کو پہچان سکتی ہے، یہ حیض ہے۔ حیض کے احکام اور مسائل میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جس عورت کو حیض آئے اس کے لیے نماز نہیں، نماز سے اسے رک جانا ہے، اور جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد اس عورت کو کیا کرنا ہے؟ نماز پھر ادا کرنے لگ جانا ہے۔ جو نماز چھوٹی ہوئی تھی وہ نماز ادا نہیں کرے گی، جو حیض کے دوران جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے ادا نہیں کرنا۔ یہ ایک مسئلہ حیضہ کے تعلق سے۔ ایک دوسرا مسئلہ حیضہ کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی۔ بائی دی وے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں حیض آیا
تو عورت حیض میں جتنا دن ہوگا اتنے دن روزہ چھوڑ دے گی. رمضان کے بعد جب میسر ہو اسے روزوں کی قضا کرنی, نماز کی قضا نہیں لیکن روزوں کی. اپنے ہاتھ میں دستانہ لگا لے, کپڑے کا ٹکڑا رکھ لے اور اس کے ذریعہ یا جزدان لگا ہوا ہو تو جو ہے اسے پکڑ لے. جیسے بخاری کے اندر ایک اثر امام بخاری نے ذکر کیا ہے. ابو وائل ہیں, یہ اپنی خادمہ کو قرآن دے کر کسی کے پاس بھیجتے تھے تو جزدان میں لپٹا ہوا ہوتا تھا, کھلا ہوا نہیں ہوتا, جزدان میں لپٹا ہوا. تو عورت اگر گلفس لگا لے, دستانہ لگا لے تو پھر قرآن اٹھا سکتی ہاتھ میں, ٹھیک ہے, اور قرآن پڑھ بھی سکتی ہے. حیض کی حالت میں قرآن عورت پڑھ سکتی ہے. کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں عورتوں کو حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. عورت بھی عورت ہے. تلاوت, یہ جو قرآن ہے یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں, یہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب ہدایت ہے, دستور الہی ہے, نظام زندگی ہے. جب اس کو پڑھیں گے نہیں ہمیں حکم کیسے معلوم ہوگا؟ تو صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں پڑھنا ہے قرآن, تو سمجھنے کے لیے بھی, دینی حکم جاننے کے لیے, مسائل جاننے کے لیے, عقیدہ جاننے کے لیے, اللہ کا فرمان جاننے کے لیے عورت پڑھے گی, پڑھ سکتی. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے. ایسی کوئی سی دلیل نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھا جائے. اگر ایسی بات ہوتی تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے روکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ سے منع کیا, آپ نے قرآن سے بھی منع کیا ہوتا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اور کسی بھی صحابیہ سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ عہد رسول میں کسی صحابیہ نے حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. تو عورت تلاوت کر سکتی ہے. اور اس معاملے میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ عورت موبائل سے, ڈیوائس کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, لیپ ٹاپ کے ذریعے پڑھے تو چھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیلی روٹین میں صبح کے اذکار ہیں, شام کے اذکار ہیں, ان سارے اذکار میں قرآن کی آیات بھی ہیں, قرآن کی صورتیں بھی ہیں. تو کیا ایک عورت صبح کے اذکار نہیں کرے گی؟ ایک عورت شام کے اذکار نہیں کرے گی؟ سونے کے وقت کتنی ساری صورتیں پڑھ کے سونا ہے. کیا حیض والی عورت صورتیں پڑھ کے نہیں سوئیں گی؟ سونے کے جو اذکار ہیں, جو دعائیں پڑھنی ہیں نا, تو جیسے یہاں قرآن پڑھ سکتی ہیں, پڑھنا ہے, ویسے ہی عام حالت میں, عام روٹین میں بھی عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی. موبائل سے پڑھے تو اچھا ہے. موبائل کے اندر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ مصحف نہیں ہے, مصحف کے حکم میں نہیں, اس لیے اس کو چھونے میں, آیت کو ٹچ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن اگر ہاتھ میں لیتی ہے تو ہاتھ میں دستانہ لگا لینا چاہیے. یہ تیسرا معاملہ تھا. چوتھا معاملہ ہے کہ حیض کی حالت میں جمع کرنا ممنوع ہے. اگر کوئی آدمی حیض کی حالت میں جمع کرتا ہے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ 1 دینار یا آدھا دینار کفارہ دینا پڑے گا. 1 دینار اب آدھا دینار یہ حساب لگا سکتے ہیں. میں نے زکوٰۃ کے مسائل میں بیان کر دیا تھا کہ 1 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام سونا ہوتا ہے. اب اس کی جو قیمت آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں جہاں جو قیمت بنے گی اس کے حساب سے آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا, 1 دینار کے حساب سے یا آدھا دینار کے حساب سے. اگر کوئی عورت حیض سے پاک ہو گئی ہے, ابھی غسل نہیں کیا ہے, اس دوران اگر ہم بستری کر لے تب بھی کفارہ لگے گا. ہم بستری اس وقت کرنا ہے جب حیض سے پاک ہو جائے, غسل کر لے تب ہم بستری کرنا جائز ہے, اس سے پہلے نہیں. غسل سے پہلے اگر ہم بستری کر لے تب بھی وہی کفارہ دینا پڑے گا, 1 دینار یا آدھا دینار کے برابر صدقہ کرنا پڑے گا. تو یہ معاملہ تھا جو ہے جمع کا. لیکن بیوی سے لطف اندوز آدمی ہو سکتا ہے, جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, دوسرے حصوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, بوس و کنار کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حائض عورت کھانا بنا سکتی ہے, شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, سارا کام کاج عورت کر سکتی ہے, اور مرد بھی جو ہے ساتھ رہ سکتا ہے. صرف جو ہے ہم بستری منع ہے اس حالت میں. 5ویں چیز یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو مسجد میں ٹھہرنا منع ہے. بسا اوقات مسجدوں میں دروس اور پروگرام ہوتی ہیں, عورتیں اس حالت میں جو ہے چلی جاتی ہیں, یہ ممنوع ہے. عورت حیض کی حالت میں مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی ہے. اگر گزرنا پڑے, بسا اوقات گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اگر گزرنا پڑے تو گزر سکتی ہے. جیسے کوئی عورت مسجد نبوی میں ہے, مسجد حرام میں ہے, ایک حصے سے دوسرے حصہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں پر ہے ٹھہری ہوئی ہے تو گزر سکتی ہے, لیکن ٹھہر نہیں سکتی ہے. اگر درس سننا ہو تو مسجد سے باہر, صحن بنا ہوا ہے صحن میں بیٹھ سکتے, لیکن مسجد کی جو باؤنڈری, مسجد کا جو دروازہ, اس دروازہ سے انٹر کر کے اس میں بیٹھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں. یہ 5 احکام جو ہے عورتوں کے, حیض عورتوں کے تعلق سے ہے. اب آتے ہیں نفاس کے تعلق سے. نفاس کا مسئلہ کیا ہے؟ نفاس کا خون کس کو بولتے ہیں؟ جب بچے کے تولد کے وقت عورت کی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا معاملہ یہ, اس کی مدت تقریباً زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. اگر کسی عورت کو 40 دن سے زیادہ خون آنے لگے تو وہ زیادتی والا کیا ہو جائے گا؟ پھر بیماری کا خون مانا جائے گا. اسے استحاضہ کہتے ہیں. بیماری والے خون کو استحاضہ کہتے ہیں.
تو زیادہ سے زیادہ نفاس میں 40 دن خون آئے گا. 40 دن سے زیادہ آنے لگے عورت 40 دن پہ غسل کر کے نماز کی پابندی کرنے لگے گی. اگر 40 دن سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تب بھی غسل کر لینا ہے. بہت ساری عورتوں کو یہ معلوم ہے کہ نہیں 40 دن لازماً پورا کرنا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. 40 دن سے پہلے اگر خون بند ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتی ہے، تو اب غسل کر کے اسے نماز شروع کر دینا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگ جانا ہے. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ جانا ہے. اس نفاس کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ جاننا ہے، بسا اوقات عورتوں کا حمل گر جاتا ہے یا بسا اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے وقت سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات بچہ ڈیتھ کر جائے یا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، یا کبھی کبھار جو ہے بچہ گر پڑتا ہے. اس میں جو خون آتا ہے اس خون کا کیا حکم ہے؟ اس خون کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینہ سے پہلے بچہ گرتا ہے یا آپریشن کیا جاتا ہے اور اس ٹائم جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا. لیکن 4 مہینے کے بعد اگر بچہ گرتا ہے پھر خون آتا ہے تو وہ نفاس کا خون ہے اور وہی حکم لگے گا جو نفاس کا حکم ہے. اور یا ڈیلیوری ہوتی ہے 4 مہینے کے بعد بچے کو نکالا جاتا ہے، جو خون آئے گا وہ نفاس کا خون مانا جائے گا. 4 مہینے سے پہلے نفاس نہیں، 4 مہینے کے بعد نفاس. کیوں ایسا؟ اس لیے ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینہ ہو جاتا ہے تو بچے کے پورے اعضاء بن جاتے ہیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان سب بن جاتے ہیں، وہ ایک انسان بن جاتا ہے. اسی لیے جب ایک جو ہے انسان، ایک نفس کا جب توالد ہو یا گر جائے یا آپریشن کے ذریعے نکالا جائے تو اس خون، نکلنے والے خون کو نفاس کا خون مانا جائے گا. لیکن اس سے پہلے مکمل بچہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس لیے نفاس کا حکم اس پر لاگو نہیں کریں گے. اچھا، نفاس کی حالت میں عورت کے لیے وہی ساری چیزیں ہیں جو ابھی میں نے حیض کے حالت میں بیان کیا. نفاس کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، نفاس کی حالت میں جو ہے پھر مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی ہے، نفاس کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی ہے، نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، دستانہ لگا کر مصحف کو بھی چھو سکتی ہے. تو وہی سارے مسائل جو حیض کی حالت میں ہیں نفاس کی حالت میں ہیں. اب آتے ہیں استحاضہ کا معاملہ. عورتوں کو یہاں پر بھی اس معاملے میں بھی تردد ہوتا ہے. جنرلی نفاس میں عورتوں کو تردد نہیں ہوتا، لیکن حیض میں اور نفاس میں تردد ہوتا رہتا ہے. پتہ نہیں یہ حیض ہے یا یہ بیماری کا خون ہے، استحاضہ ہے، عورتوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. اس معاملے میں سب سے پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث ہے 217 نمبر کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش وہ جو ہے اکثر ان کو استحاضہ ہوتے، یعنی برابر ان کو استحاضہ ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ پوچھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے کہ ان دم الحیض دم اسود، حیض کا خون کالا ہوتا ہے، یعرف جو پہچان لیا جاتا ہے. فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ، جب یہ ہو کالا خون آئے تو نماز سے رک جاؤ. فاذا کان الاخر فتوضئی وصلی، جب اس کے علاوہ دوسرے کلر کا خون ہو تو تم جو ہے وضو کرو اور نماز پڑھو. یعنی وہ جو ہے استحاضہ کا خون مانا جائے گا. ایک پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کہ ایک عورت مسلسل حیض کی یا استحاضہ کی حالت میں، بلکہ جو ہے دوسری روایت میں بخاری کی حدیث 228 نمبر میں یہی عورت رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو مسلسل جو ہے خون آ رہا ہے، مسلسل استحاضہ ہو رہا ہے، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی پاک ہی نہیں ہوتی ہوں میں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عرق ہے، ایک جو ہے نس رگ ہے جو پھٹ جانے کی وجہ سے خون آتا ہے. جب نس میں خون زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، پھر اس سے خون نکلنے لگتا ہے، وہ استحاضہ اور بیماری کا خون ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک عورت کو مسلسل کنٹینیو پورے مہینہ خون آ رہا ہے. اب اسے کیسے معلوم کہ اس میں حیض کا خون کیا ہے، نفاس کا استحاضہ کا خون کیا ہے؟ تو وہ کلر کے ذریعے پہچانے، اور عادت کے ذریعے بھی مسائل دوسرے بھی آئیں. کلر کے ذریعے بیسیکلی حیض کا خون کالا ہوتا ہے، جب دیکھے کہ خون میں کالا پن ہے، یہ حیض کا خون ہے، وہ نماز سے رکی رہے گی. جب وہ خون بند ہو گیا کالا والا، دوسرا خون آنے لگا، دوسرا بلڈ لال کلر کا یا زردی کا نمایاں اور دوسرے کلر کا، غسل کرے گی اور نماز وہ اسٹارٹ کر دے گی. یہ ایک جو ہے بڑی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. آئیے اب اس کے جو ہے کچھ احکام اور مسائل بیان کرتا ہوں. استحاضہ کے سلسلے میں جو ہے یہ کئی ساری چیزیں ہیں. استحاضہ کا جو خون ہوگا وہ جو ہے پتلا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا ہے اس کی طرح، اور وہ خون جو ہے عورت کے جسم سے مسلسل نکلتا رہتا ہے. استحاضہ کی حالت میں جب عورت ہوتی ہے تو کوئی چیز منع نہیں عبادت کے تعلق سے. استحاضہ کی حالت میں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، جو کام حج پہ ہے تو حج کر سکتی ہے، عمرہ پہ ہے عمرہ کر سکتی، کوئی بھی چیز منع نہیں. یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، بعض
مردوں کو یا عورتوں کو ہوا نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، یا بعض مرد یا بعض عورت کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو یہی استحاضہ کا حکم اس پہ لگے گا۔ استحاضہ میں کیا کرنا ہے؟ پاکی حاصل کرنی، پہلے جہاں پر خون لگا ہوا ہے عورت کو پہلے صفائی ستھرائی کر لینی ہے، ایک پیڈ لگا لینا ہے تاکہ بعد میں خون نہ گرے، پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ استحاضہ سے پہلے یہ تیاری کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا۔ نماز کے دوران اگر خون آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی سیم کنڈیشن اگر کسی کو ہوا خارج ہوتی ہے برابر، وضو کرے نماز سے پہلے اور پھر ایک وقت کی ایک وضو سے نماز پڑھے، اس درمیان اگر ہوا خارج ہوتا رہے جتنی مرتبہ، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، وضو نماز سے پہلے پہلے صفائی کر لے کپڑے کی جگہ کی، پھر جو اگر چاہے تو پیڈ یا جانگھیا یا کوئی چیز کا استعمال کرے تاکہ پیشاب خارج نہ ہو، نکلے نہ یا نیچے نہ گرے، اور پھر اس کے بعد وضو کرے۔ ایک وضو سے وہ ایک وقت کی وہ نماز ادا کر لے گا۔ نماز کے دوران اگر قطرے گرتے اس سے کوئی فرق اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ کی وجہ سے عورتوں کو جو ہے جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، عورت کیسے جانے گی کہ استحاضہ کا خون ہے یا کس چیز کا خون ہے؟ تو اس میں 3 کنڈیشن بیان کیے جاتے ہیں، عورت استحاضہ کو کیسے پہچانے۔ ایک یہ ہے کہ بعض عورتوں کو مستحاضہ معتادہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عورت جس کو حیض کا جو ہے حیض کے ایام معلوم ہے، صفات معلوم ہے۔ ایک وہ عورت ہے جس کو معلوم ہے ہم کو ہر مہینہ پابندی سے اس تاریخ کو اتنے دن حیض آتا ہے، اور ہمارے حیض کی یہ کیفیت ہر عورت کو معلوم ہے کہ جب حیض آتا ہے اس کا کنڈیشن، اس کی کیفیت یہ ہوتی۔ وہ عورت کیا کرے گی؟ استحاضہ کی اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اتنے دن جتنے دن عام دنوں میں وہ جو ہے نماز روزہ سے رکتی تھی، استحاضہ کی بیماری لاحق ہو جائے تو اتنے دن جو ہے وہ نماز سے رک جائے گی، روزے سے رک جائے گی، پھر وہ دن گزر جائے غسل کر کے وہ پھر وہ نماز کی پابندی کرنے لگے گی۔ یہ تو اس عورت کا معاملہ جس کو پتہ ہے ہماری حیض کی حالت یہ ہے، کنڈیشن یہ اس کو معلوم ہے۔ ایک وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو غیر معتادہ ہے، جس کو عادت معلوم نہیں ہوتی ماہواری کی، کہ ماہواری جو ہے کبھی پہلے آ گئی کبھی بعد میں آ گئی، وہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو حیض کی جو صفات ہیں ان صفات کے ذریعے عورت پہچان سکتی ہے کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے۔ اور میں نے حیض کی 3 صفات آپ کو بیان کر دیا۔ کون کون سے؟ حیض کا رنگ کالا پن ہوگا، سیاہی مائل ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ گاڑھا پن ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اس میں بدبو ہوگی۔ اس کے ذریعے عورت حیض کو پہچان سکتی۔ یہ صفات نہیں ہے، اگر دوسرے صفات کے ہوں تو اس کو استحاضہ بیماری کا خون مانے۔ اور نفاس کا مسئلہ تو صرف توالد کے تعلق سے، اس کا مسئلہ دوسرے مسائل میں نہیں ہے۔ معاملہ جو خلط ملط ہوتا ہے یہ حیض کا اور استحاضہ کا مسئلہ خلط ملط ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ تیسری کنڈیشن ہے کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو حیض کے صفات نہیں معلوم ہو پاتے ہیں، جن کو ایام حیض کی تمیز نہیں ہوتی ہے، تو اب یہ عورت کیا کرے؟ تو ایسی عورت کے لیے دشواری پیدا ہوتی، پریشان ہوتی رہتی۔ تو ان ایسی عورت کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس سے پوچھے، اس کی کیفیت جو ہے بیان کرے، میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھے، رابطہ کرے کہ اس قسم کا جو ہے خون آ رہا ہے، ہمیں اپنے پیریڈز کا کیسے اعتبار کرنا ہے، یا اہل علم سے جو ہے رابطہ کر کے اپنے اوصاف کو بیان کر کے وہاں سے رہنمائی لے سکتی۔ دونوں جگہ سے، میڈیکل سائنس سے بھی مدد لے سکتی ہے، یا عالم کے سامنے اپنے مسائل کو بیان کر کے وہ رہنمائی لے سکتی ہے۔ اور باقی جو ہے حیض کے نفاس کی حالت میں جو ہے عورت تمام عبادات کو انجام دے گی۔ تو مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ جس عورت کو نفاس کا مسئلہ ہے، استحاضہ کا مسئلہ ہے، استحاضہ والی عورت تمام جو ہے عبادات کا کام کرے گی۔ نماز سے پہلے اس کو پاکی حاصل کرنا ہے، یعنی جگہ کو بھی پاک کرنا ہے، شرمگاہ اور جہاں جہاں خون لگا ہوا ہے، کپڑے میں بھی جہاں جہاں خون لگا اس کو بھی دھل دینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے، اور وضو سے پہلے پیڈ لگا لے تو اچھا ہے تاکہ خون نہ گرے زمین پر، پیڈ لگا لے، وضو کرے، اور اس کے بعد ایک وقت کی ایک وضو سے ایک وقت کی نماز پڑھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ استحاضہ والی عورت کو ہر نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، تو غسل کرنا ضروری نہیں، صرف وضو کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، ایک وقت کے وضو سے ایک وقت کی نماز، جتنی نماز پڑھنا چاہیں، سنت، نفل، وتر، جتنے بھی نفل، ایک وقت کی نماز ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے وقت کی نماز پڑھنا چاہے تو سیم کنڈیشن ایسے ہی، پہلے صفائی کرے، پیڈ لگا لے، وضو کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وضو کر کے ایک وقت کی ایک وضو سے نماز ادا کرے۔ تو یہ استحاضہ کا مسئلہ تھا۔ تو یہ ہم نے جو ہے غسل کے احکام مسائل اور طہارت کے احکام مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے اور سنت کے مطابق عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری تقصیر کو معاف فرما دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی
ایام نفاس کا بولے جی 40 دن جی اس سے پہلے اگر وہ پاک ہو جاتی ہے تو غسل کر کے اس سے میرا یہ ہے کہ اگر مرد اس سے کچھ جمع کرنا چاہے کیا کرنا چاہیں جمع کرنا چاہے تو وہ بھی ناپاک. عورت پاک ہو گئی غسل کر لے تو غسل کرنے کے بعد اب جمع جائز ہے. 40 دن پرانا ضروری نہیں. جب نماز جو ہے پڑھنا شروع کر دے گی تو نفاس کا فتویٰ پڑے تھے جی وہ بتائے تھے کہ 40 دن آپ نہیں کر سکتے. نہیں ایسی بات نہیں. پاک ہو گئی ہے تو جب جمع کرنا ایک حلال عمل ہے, جیسے عبادت کرنا ایک حلال چیز ہے, تو جب وہ عبادت کر رہی ہے کر سکتی ہے تو جمع بھی جو ہے کر سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی اگر کوئی فتویٰ اگر آپ کے سامنے ہو تو مسائل کرنا ہے وہ مجھے بھیجیے گا. لیکن اس میں کوئی یہ مطلب میری نظر میں کوئی اختلافی چیز ہے ہی نہیں. جب نماز پڑھ سکتی ہے, نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے. روزہ رکھ سکتی, روزہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. یہ جمع تو اس سے جو ہے ثانوی درجہ, چھوٹا سا نچلا درجہ. عبادت حیض کی حالت میں طواف رک جاتا ہے, بند منع ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اختلافی چیز میری نظر میں نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو مجھے آپ بھیجیں گے, انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کس پس منظر میں انہوں نے کیا کہا. غسل کے وقت بدن کا کپڑا ہونا ضروری ہے؟ نہیں, غسل کے وقت کپڑا ہونا ضروری نہیں. اگر بدن آدمی کو مرد کے لیے سطر سمجھ لیں. مرد کا سطر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ناف ہے اور ناف اور گھٹنے کے درمیان, یہی صرف مرد کا سطر ہے. یہ جو ہے عام پبلک میں بھی اتنا ہی ڈھکیں گے, اور اکیلے میں ہے تو اگر کپڑا بھی نکال لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر نہا بھی رہے, اگر کپڑا اتار کے بھی اگر نہا لیے اور اگر وہ ایریا چھپا ہوا ہے, ڈھکا ہوا ہے, دروازہ لگا ہوا, تو کوئی حرج کی بات نہیں. وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں. جی شاور کا جو مسئلہ ہے جی بتایا پانی ڈالیں, شاور سے ڈالیں تو شاور سے بھی ڈال لیں. 3 مرتبہ جو ہے اس پہ ڈاب کے جو ہے کچھ کریں, سسٹم نکالیں. کرنا تو پڑے گا کچھ, یا لپ نہیں بنا رہے ہیں تو ہاتھی سے شاور سے پانی اس پہ گرا کے ہاتھ میں لے کر. سنت چیز ہے. جیسے آپ سوتے ہی ہوئے جو ہے دائیں کروٹ سونا, اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونا, سنت اصل چیز ہے. سنت کو فالو کرنے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سنت کو اس پر چلنے کی کوشش کرتے. کوئی نماز گھر میں پڑھیں تو گھر ہی میں پڑھتے, کوئی نماز فلاں جگہ پڑھیں تو وہیں پڑھتے تھے. کافی جو ہے وہ اتباع کرتے تھے. سنت کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. یا اگر شاور ہے کسی میں لگا تو ٹب میں نکالنا. جب نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹب لاتے تھے, پانی بھرتے تھے اور اس سے جو ہے کرتے تھے. جی جنابت کا غسل بول رہے ہیں جو سر کے بالوں میں جو ہے, یہ صرف سردی کے وقت کر سکتے ہیں, مگر گرمی نہیں تو آدمی نہیں ہے. یہ ہمیں پانی کے جڑ میں اگر پہنچ جائے تو کافی رہے گا. جیسے 3 لب پانی لیے, اسی میں اگر آپ نے انگلی سے جو ہے خلال کر لیا, یا 3 لب پانی لے کے اگر اندازہ ہو گیا کہ آپ کے جڑوں میں پانی چلا گیا, یا پسینہ تھے پہلے, جڑ جو ہے گیلا ہے, پانی لینے سے اور گیلا ہو جائے گا, تو پھر کوئی حرج نہیں. موسم سردی کا موسم ہے, اس میں سردی گرمی نہیں ہے, لیکن سنت کا یہ طریقہ ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی بال کی جڑوں تک پہنچ جائے, یہ مقصد ہوتا ہے. ویسے 3 لب پانی لے لیتے ہیں, یہ بھی کافی ہے, لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری پانی کے بال کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے, یہ ضروری ہے. اگر یعنی کہ جس طرح میں بات کی 4 مہینے سے پہلے اگر بچہ گر جائے, جی اس صورت میں عورت کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یا نماز پڑھے گی؟ ہاں نماز پڑھے گی, کیونکہ نفاس اور حیض کا مسئلہ بیان کر دیا نا. حیض کا جو مسئلہ وہی نفاس کا مسئلہ ہے. حیض ہے تو نفاس کا بھی وہی حکم ہے جو حیض میں ہے. نماز سے رکنا ہے حیض کی طرح. نفاس کا مسئلہ ہے تو نماز سے رکنا ہے, روزے سے رکنا ہے. نفاس نہیں ہے تو نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے. جی نفاس کا مسئلہ کہ اگر آج کل سیزرین سے بہت ساری جو بلیڈنگ ہو جاتی ہے اس کا کیا ہے؟ مطلب جو ہے کہ 40 دن میں نہیں ہوتے, کوئی 10 دن میں, کوئی اور جو ہے کہ ایسا جو سیزرین سے آج کل بچے آپریشن سے, تو اگر جتنے بھی دن ہو جائے نا, جتنا خون آئے اتنے ہی دن مانا جائے گا. اگر 2 ہی دن خون آیا کسی کو, 2 دن میں اگر 2 دن کے بعد بند ہو گیا, پاک ہو گئی, غسل کر کے وہ نماز پڑھے گی, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. خون اصل معاملہ خون کا ہے. خون آئے تو رک جانا ہے, خون نہ آئے تو نماز پڑھنا ہے. جی شیخ آپ نے کہا کہ جنابت کے لیے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں جنابت کا ذکر کیا, جی 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 لیکن ہم نے سن رکھا ہے کہ نفاس اور حیض کے لیے بال عورت کو کھولنا ہے. یہ اختلاف, اس میں اختلاف میں نہیں بیان کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کو چوٹی کھولنا ضروری ہے, اور بعض کہتے ہیں جو ہے فرق کرتے ہیں حیض کا غسل
اور نفاس کا غسل. اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ بال نہ کھولنے کا، جو سیدہ عائشہ والی صحیح مسلم کی 331 نمبر کی حدیث میں نے بیان کیا. سیدہ عائشہ جو تعجب کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عورتوں کو غسل میں، یا عام غسل ہے، وہاں غسل جنابت ہی نہیں، عام غسل ہے کہ غسل میں عورتوں کو کہتے ہیں بال کھولنے کے لیے. ان کو کیا ہو گیا، ان کو وہ بولیں کہ جو ہے اپنا بال ہی کٹا دیں پھر. ہاں جبکہ میں جو ہے غسل کرتی تھی تو جو ہے ایک ہی ٹب سے جو ہے غسل کرتی تھی اور 3 لپ اپنے سر پہ جو ہے پانی لے لیتی. وہ عام غسل کا تعلق ہے. عام غسل اور جنابت غسل کی بات ہے. جی حیض اور نفاس کے غسل کی بات جو ہے اس کے لیے بھی حدیث سے حیض کے تعلق سے غسل میں جو آپ کو بتایا ایک خاص کیفیت کے ذریعے نہیں ہے کہ جو ہے چوٹی کا مسئلہ تو میں نے بتا دیا. ایک عورت خاص طور سے بیان کر رہی ہے کیا ہے جنابت کا ہم جو ہے غسل کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے چوٹی باندھے ہوئے ہیں، تو چوٹی باندھنے میں تو غسل ہی ہے نا. جب آپ حیض کا غسل کریں، جنابت کا غسل کریں، جو غسل کرنے میں اصل چیز تو وہی ہے کہ سر جڑ پہ پانی پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ 3 لپ پانی لے لو، پھر اپنے پورے بدن پر جو ہے پانی بہاؤ. اور بعض حدیثوں میں یہ بیان کر دیا کہ سر پہ پانی لے کے اچھی طریقے سے بال کو رگڑو، ملو تاکہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. تو اصل پانی جو ہے بال کی جڑوں تک پہنچانا ہے. لیکن بعض علماء یہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں اس کو واجب عمل نہیں کہا جائے گا. جب یہ حدیثیں پتہ چل رہی ہیں چوٹی نہیں کھولنا ہے، اور عام غسل کا تعلق اس چوٹی سے ہے، عام غسل ہے کہ غسل میں جو ہے منع کیا جاتا تھا جبکہ میں ایسا کرتی تھی، اس میں کوئی اس طرح کا جنابت کا ذکر یا حیض کا غسل نہیں ہے، حیض کا ذکر نہیں ہے. جی جیسے ہم عمرہ کرنے گئے جی جو ہے اگر آپ کو یہ عبادت کا شوق ہے تو جن چیزوں میں اجازت ہے وہاں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی عبادت کرتے تھے، جو ہے پیر میں ورم آ جاتا، آپ سے پوچھا جاتا آپ اتنی کی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو گناہ معاف ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں، افلا نکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو جہاں اجازت ہے وہاں کریں نا، ساری رات عبادت کریں، عبادت پہ عبادت کریں، پیر تھکا لیں. تو جہاں اجازت ہے وہاں نہیں کرتے ہیں. عمرے پہ عمرے کرنے والا ایک رات تہجد نہیں پڑھا ہوگا، لیکن بار بار جو ہے وہ مسجد میقات جا رہے ہیں، مسجد عائشہ جا رہے ہیں. تو ایک سفر میں ایک سنت ہے وہ پورا کریں، الا کسی کے ساتھ عذر ہے، کوئی دوسرے ملک سے آیا پھر دوبارہ ریٹرن چلا جائے گا، دوبارہ آئے گا نہیں، والد وفات پا گئے ہیں یا والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کی طرف سے کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں چلے گا. اس وقت آپ مسجد عائشہ جائیں. اگر نفاس کا لوگ پہلی دفعہ ایک عورت کا اگر مدت 40 دن ہے جی تو اگر دوسری دفعہ آتی ہے تو اس سے کم دن ہو سکتے ہیں یا اس کو کیا آتا ہے؟ نفاس ہاں مدت جو ہے 40 دن زیادہ. جی پہلی دفعہ. جی جی تو اگر دوسری دفعہ آتی ہے پہلی دفعہ نہیں، ہمیشہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. اگر پہلا بچہ پیدا ہو یا دوسرا بچہ پیدا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دوسری دفعہ اگر اس سے کم دیر اگر اس کا نفاس بند ہو جاتا ہے ہاں. تو 40 دن انتظار کرنا ہے، کیونکہ معمول اس کا 40 دن ہے. معمول نہیں، خون اگر 40 دن تک آئے تب 40 دن تک نماز روزہ سے رکنا ہے. 40 دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا ہے. یہ ہر مرتبہ کی ڈیلیوری کے تعلق سے جتنا دن خون آئے، اصل مسئلہ خون کا ہے. خون آ رہا ہے تو نفاس مانا جائے گا، خون بند ہو گیا، نفاس ختم ہے، پاکی حاصل ہو گیا، غسل کر کے نماز پڑھے گی. لیکن آتے آتے 40 دن تک آ رہا ہے تو 40 دن تک نفاس مانیں گے. اب 41 دن آ جائے، 42 دن آ جائے تو یہ 40 دن کے بعد نفاس نہیں مانا جائے گا. 40 دن کے بعد لمٹ کراس ہو گیا ہے، 40 دن کے بعد عورت غسل کر کے اب نماز پڑھے گی. سابق معمول ہے سابق اس میں معمول نہیں، معمول حیض میں عام طور سے آتا ہے، لیکن حیض میں بھی اگر کسی عورت کو کسی مہینہ 3 دن حیض آیا، کسی مہینہ 4 دن حیض آیا، خون آیا ہے تو حیض ہی مانا جائے گا. اصل اعتبار خون کا ہوگا، اصل اعتبار خون آنے کا ہوتا ہے. جی جب پانی جو ہے مٹی میں رہتا ہے تو وہ نکلتے وقت ہاتھ لگ گیا اور پانی میں چلا گیا، وہ پانی خراب ہو جاتا ہے یا کس میں پانی چلا گیا؟ بکیٹ میں رہتے ہیں غسل کرتے وقت ہاں پانی سے پہلے ہی مطلب پانی بکیٹ میں چلا گیا، ہاتھ میں پیتے وقت اس سے کچھ ناپا پڑتا ہے پانی وغیرہ نہیں سمجھا. آپ شاور سے نہا رہے ہیں یا بکیٹ سے؟ بکیٹ سے نہا رہے ہیں. ہاں اس میں کیا مطلب یہ کہ اگر ہاتھ کا پانی جو ہے چھینٹا اس میں چلا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ ہاتھ بھی ڈالتے ہیں، اس ہاتھ سے پانی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہاتھ سے پانی ڈال کے پھر جو ہے سر پہ ڈال رہے ہیں، پھر وہی ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو ہاتھ میں بھی تو پانی لگا ہوا کہ نہیں؟ ہاتھ یوز ہوا، ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے، پھر ہاتھ اس میں ڈال رہے ہیں، پھر ہاتھ اس میں ڈال رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں.
جی کہ وضو کر لیتے، کرنے کے بعد تھوڑی دیر ابھی نماز اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی دوران میں گیس وغیرہ ہو گیا، نکل گیا، جی اس سے ہم کو وضو کر کے نماز پڑھنا؟ نہیں، اگر پرابلم ہے تو نہیں، اگر پرابلم نہیں ہے، اگر اچانک بائی دی وے آیا ہے تو بائی دی وے کا وہ مسئلہ الگ مسئلہ ہے، یعنی کبھی کبھار اگر اس کو گیس نکلا ہے، ہوا نکلی ہے تو پھر وہ وضو کرے گا، لازماً وضو کرے گا۔ جس کو پرابلم ہے استحاضہ کی طرح برابر کنٹینیو، میں اس کا مسئلہ بیان کیا ہوں، لیکن کبھی کبھار والا نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو لازماً اس کو جو ہے باہر جانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر ری اسٹارٹ دوبارہ عصر 9 نماز پڑھنی پڑے گی۔ جماعت میں پہلی لائن میں آتی ہے، جی جماعت شروع ہو گئی، جی جی اور اس کو مان لیں ایک رکعت کے بعد جو ہے ہوا کھل گیا، جی، تو پھر کیسے وہ نکلے گا؟ وہ نکلے گا نا، ایسے کر لے گا۔ ایک پہچان بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناک پہ ہاتھ رکھے، اتنی لمبی لائن سے آپ درمیان سے گزر سکتے ہیں، اس میں کسی نمازی کو کوئی ڈسٹرب نہیں، آپ جو ہے درمیان سے گزر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی سب سے آپ کراس کر کے سب سے لاسٹ میں چلے جائیں۔ ہاں اس کو بھی تو لگانا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا ہم کو، تو پہلی سب سے نکل کر کے آپ دیوار کے پاس چلے جائیں، اب دیوار کے پاس سے آپ جو ہے نکل جائیں، پوری سب کے درمیان سے ہی نہیں نکلنا ہے جی، لیکن نکلنا تو ہے، وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز میں نہیں رہنا ہے جی۔ شریف محسن کے سوال ہے، ایک آدمی پہلے فرض نماز کوئی بھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ، جی جی ایک دوسرا آدمی مسجد کے اندر داخل ہو، وہ جماعت اکیلے بنا کے پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی یہاں پہ نماز پڑھ وہاں پہ جا کے شامل ہو رہا ہے، کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ بولے وہ میں اس کو پوچھا تو بول رہا ہے کہ نہیں، اس کو میں جماعت کا ثواب مل جائے پھر دوبارہ ریپیٹ کیجئے۔ ایک آدمی فرض نماز پڑھ لیے، ایک جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیے ایک آدمی، پڑھنے کے بعد جو ہے کہ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، جماعت ختم ہو چکی تھی، اس جی نے اقامت پڑھ کے اب جماعت شروع کی، جو پڑھا تھا وہ جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو گیا، دوسرا آدمی جو جماعت میں پڑھا ہوا تھا، جی اس کے ساتھ جو ہے تھوڑے وقت جا کے شریک ہو گیا، شریک ہو گیا۔ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جماعت کا ثواب مل جائے گا، پڑھنے والے کو بھی، اس کو بھی جماعت کے ساتھ۔ فرض نے وہ نفل نماز ہو جائے گی، جو دوسرا آدمی ہے اس کی نفل نماز ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے، پھر آپ اپنی قوم کی طرف جاتے اور قوم کو وہی نماز پڑھاتے تھے جو آلریڈی وہ پڑھ چکے تھے، یہ نماز ان کے حق میں نفل ہو جاتی تھی، پہلے پڑھتے تھے ان کا فرض ادا ہو گیا، دوبارہ وہ جو پڑھاتے تھے تو ان کے حق میں وہ نماز نفل ہو گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، امامت کا بھی اور جو ہے غیر امامت کا بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا جی، اس میں ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں جی۔ بارک اللہ فیک۔ باقی سوال جواب کے لیے گروپ ہے، اگر سوال ہو تو آپ گروپ میں کر سکتے ہیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔